بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، سبق نمبر 14۔ ارشادات مرشدی جو بد نگاہی کے لیے عجیب نفع بخش ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چند مفید ارشادات جو سالکین اور طالبین کی رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کو نقل کرنے کے بعد احقر مؤلف بدنگاہی سے متعلق عرض کرتا ہے کہ یہ بیماری باوجود ذکر و نوافل اور صحبت مرشد کامل بعض لوگوں میں بوجہ غفلت اور شرارت نفس کی قدیمی عادت کے 80 اور 90 برس کی عمر میں بھی سالک اور طالب کو پریشان کرتی ہے، اور آنکھوں کے زنا میں اور دل کے اندر اس کے تصور سے دل کے زنا میں مبتلا کرتی رہتی ہے۔ نیز بدنگاہی سے عشق مجازی اور حسن پرستی کی بیماری میں سخت تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے بدنگاہی کا راستہ بند کرنے کے لیے حضرت مرشدنا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کا ترتیب دیا ہوا حفاظت نظر کا علاج بھی یہاں بیان کرتا ہوں، جس میں 7 نمبر ہیں۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد ان نمبروں کو تلاوت اور معمولات کے بعد وظیفے کی طرح گہری فکر سے پڑھ لینا نہایت نفع بخش ہے۔ یہ سب معمولات جو اوپر درج ہیں، ان پر عمل کرنے کی برکت سے نہ جانے کتنے بندگان خدا بدنگاہی اور عشق مجازی کی بلا اور عذاب سے نجات پا گئے، اور نہ صرف نجات پا گئے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہایت اللہ والے اور شیخ کامل بن گئے۔ جوش میں جو آئے دریا رحم کا، گبر 100 سالہ ہو فخر اولیاء۔ عرض احقر برائے حفاظت نظر۔ مرتبہ مرشدی و مولائی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم، خلیفہ حضرت مجدد ملت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ۔ اما بعد، بدنگاہی کے نقصانات اس قدر ہیں کہ بہت سی مرتبہ ان سے دنیا اور دین دونوں تباہ اور برباد ہیں۔ آج کل اس روحانی بیماری میں مبتلا ہونے کے اسباب بہت زیادہ پھیلتے جاتے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعض نقصانات اور اس سے بچنے کا علاج مختصر طور پر لکھ دیا جائے تاکہ اس کے نقصانات سے حفاظت کی جا سکے۔ چنانچہ حسب ذیل امور کا اہتمام کرنے سے نظر کی حفاظت سہولت سے ہو سکے گی۔ نمبر 1، جس وقت مستورات کا گزر ہو، اہتمام سے نظر نیچی رکھنا گو نفس کا تقاضا دیکھنے کا ہو، جیسا کہ اس پر عارف ہندی حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب بزوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طور پر متنبہ فرمایا ہے: دین کا دیکھ ہے خطر، اٹھنے نہ پائے ہاں نظر، کوئے بتاں میں تو اگر جائے تو سر جھکائے جا۔ نمبر 2، اگر نگاہ اٹھ جاوے اور کسی پر پڑ جاوے تو فوراً نگاہ کو نیچے کر لینا، خواہ کتنا ہی مشکل ہو، خواہ دم نکل جانے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 3، یہ سوچنا کہ بدنگاہی سے حفاظت نہ کرنے سے دنیا میں ذلت کا اندیشہ ہے، عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے، آخرت کی تباہی یقینی ہے۔ نمبر 4، بدنگاہی پر کم از کم 4 رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام اور کچھ نہ کچھ گنجائش کے مطابق خیرات اور کثرت سے استغفار۔ نمبر 5، یہ سوچنا کہ بدنگاہی کی ظلمت سے قلب کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، اور یہ ظلمت بہت دیر میں دور ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب تک بار بار نگاہ کی حفاظت نہ کی جائے باوجود تقاضے کے، اس وقت تک قلب صاف نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 6، یہ سوچنا کہ بدنگاہی سے میلان، پھر میلان سے محبت، اور محبت سے عشق پیدا ہو جاتا ہے، اور ناجائز عشق سے دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، یہ سوچنا کہ بدنگاہی سے عبادت، ذکر شغل سے دھیرے دھیرے رغبت کم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ چھوٹنے کی نوبت آتی ہے، پھر نفرت ہونے لگتی ہے۔ احقر ابرار الحق عفی عنہ۔ شہوت نفسانی اور بدنگاہی سے متعلق
نفس کی شرارتوں کے چند نمونے ہدایات کے ساتھ۔ نمبر 1، ایک حاجی صاحب نے مکہ شریف میں کہا کہ انڈونیشیا کی کم عمر لڑکیاں بڑی تعداد میں سفید برقعے پہنے ایک طرف کو بیت اللہ میں اس طرح جمع ہو کر بیٹھی ہیں جیسے بہت سی سفید کبوتریاں بیٹھی ہوں، اور ان کے چہروں پر بڑا ہی نور معلوم ہوتا ہے۔ احقر نے کہا، حاجی صاحب توبہ کیجئے، یہ تو نفس کی بڑی چھپی شرارت ہے۔ ان نامحرم لڑکیوں کے چہروں پر نور کا پتہ لگانے کے بہانے سے شیطان نے آپ کو بدنگاہی کے حرام کام میں مبتلا کر دیا۔ ان کو اتنے اہتمام سے دیکھنا، ان کے چہروں کی نورانیت کا پتہ لگانا، یہ سب کب جائز ہے؟ آپ کو کعبہ شریف میں اور لوگوں کے چہروں پر نور ہی نظر نہ آیا؟ انہوں نے فوراً توبہ کی اور نفس کے مکر کو سمجھ گئے۔ نمبر 2، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں جس نامحرم کی طرف نفس کے میلان کا احساس نہ ہو اور اس کے انتقال کے بعد بہت صدمہ محسوس ہو اور بار بار اس کی یاد ستائے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے نفس کا تعلق ضرور تھا، اگرچہ ہلکا اور کم درجے کا تھا، جو اس کی موت اور جدائی سے تیز ہو گیا۔ فوراً استغفار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، بدنگاہی کا جس قدر سخت تقاضا ہوتا ہے، اسی قدر اس کو روکنے میں نور بھی قوی قلب میں پیدا ہوتا ہے، اور سالکین کا سلوک اسی مجاہدے سے طے ہوتا ہے، ورنہ حق تعالیٰ تو ہمارے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، پھر ان کا راستہ چلنے اور طے کرنے کے کیا معنی؟ اکابر مشائخ نے یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرنا اور قرب الہی حاصل کرنا اسی طور پر ہے کہ اپنی خواہشات کو مجاہدات سے توڑ کر احکام الہی کے تابع کر دے، بس اس طرح ہر وقت قرب بڑھتا رہتا ہے۔ نمبر 4، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب جسم کو خدا کے راستے میں تکلیف ہوتی ہے تو روح میں نور پیدا ہوتا ہے، بس بدنگاہی کے تقاضوں سے رکنے میں دل کی تکلیف کے ساتھ ساتھ روح میں نور پیدا ہوتا ہے۔ کسی صاحب ذوق کا خوب شعر ہے، نہ میکدے میں نہ خانقاہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ نمبر 5، کبھی سامنے چہرے سے تو آنکھیں آدمی بچا لیتا ہے، مگر پھر پیچھے سے اس کے لباس یا کسی عضو پر نظر ڈال کر لطف لیتا ہے۔ اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ نامحرم کا جسم اور لباس بھی نہ دیکھنا چاہیے، اور کوتاہی پر استغفار کرنا چاہیے۔ نمبر 6، عورتوں سے گفتگو کے وقت نفس اپنی آواز کو نرم کر کے بات کرتا ہے تاکہ اس کے دل کو خوش کرے، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح حسین لڑکوں سے بھی بات چیت میں نرم لہجہ نفس کے میلان کے ساتھ اختیار کرنا گناہ ہے۔ نمبر 7، کبھی پوری نظر سے آدمی نہیں دیکھتا، لیکن آنکھ کے کنارے سے دیکھ کر کچھ مزہ لے لیتا ہے، یہ عمل بھی دل کو خراب کرتا ہے اور گناہ ہے۔ نفس کی ان شرارتوں سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ ذکر و فکر کا محنت سے کمایا ہوا نور ذرا سی غفلت میں ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، بدنگاہی سے بچنے کے وقت بعض لوگ نگاہ تو نیچی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر دل اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دل میں اس کے تصور سے لطف لیتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ آنکھ کی حفاظت کے ساتھ دل کی حفاظت بھی ضروری ہے، یعنی قلب کو بھی اس سے ہٹا لے اور کسی دوسرے خیال میں مشغول ہو جاوے، اور سب سے بہتر ذکر الہی میں مشغول ہو جانا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نگاہ چشمی اور نگاہ قلبی کو ایک ہی وقت میں ساتھ ہی ساتھ دور کر لے۔ نمبر 9، حدیث پاک میں گناہوں سے دوری اللہ تعالیٰ سے اتنی مانگی گئی ہے جتنی دوری کہ مشرق اور مغرب میں ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ عورتوں سے اور لڑکوں سے میل جول، اور خاص طور پر تنہائی میں میل جول اور بات چیت کرنے والے ان کے فتنے اور گناہ میں ایک نہ ایک دن مبتلا ہو ہی جاتے ہیں۔ خاص طور پر سالکین کو شیطان اکثر 2 صورتوں سے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا تو بڑائی دل میں ڈال کر تکبر کی لعنت میں مبتلا کر کے خدا سے دور کر دیتا ہے، یا پھر عورتوں یا لڑکوں کے عشق میں مبتلا کر کے تباہ کر دیتا ہے، اور یہ ابتلا بہت آہستہ آہستہ رفتار سے کرتا ہے،
یعنی پہلے غیر محسوس طور پر کسی حسین کی آنکھوں سے متاثر کر دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ میل جول بڑھاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صرف دل بہلانے میں کیا تکلیف ہے، گناہ نہ کریں گے۔ لیکن جب عشق کا زہر آہستہ آہستہ دل پر چھا جاتا ہے، پھر بقول حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کیچڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، پھر بدعملی کا نمبر بھی آ جاتا ہے۔ نمبر 10، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے کہ ایک صاحب جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، بہت بوڑھے آدمی تھے، تھانہ بھون خط لکھا کہ آپ تعویذ دے دو، ایک نوجوان سے محبت ہے، وہ آج کل ناراض ہے، دل گھبرا رہا ہے، اسی سے دل بہل جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب بھیجا کہ توبہ کیجئے، یہ نفس کی شرارت ہے، کسی حسین نوجوان سے دل بہلانا حرام ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جس خوبصورت نوجوان سے گفتگو میں نفس کو لذت ملنے لگے فوراً اس سے دور ہو جانا چاہیے کہ یہ نفس کا حصہ ہوگا اور ظلمت کا سبب ہوگا۔